جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے باب دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام کا اگلا موضوع جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج 25 جون بروز جمعرات جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ متعارف کرائے گئے۔ جی اس دور حکومت میں 2 ترقیاتی منصوبے تعارف کروائے گئے۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو کہ 1960 اور 65 میں متعارف کروایا گیا، اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1965 سے 1970 تک متعارف کرایا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو کہ 1960 سے 65 کے درمیان متعارف کروایا گیا، اس کے کیا اہداف تھے؟ جی دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور ہدف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، زرعی پیداوار اور بڑی اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا، گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا۔ گھریلو سے مراد گھریلو صنعتیں، وہ صنعتیں جن کا قیام گھروں میں کیا جاتا ہے، اور چھوٹی صنعتیں مراد کے جو چھوٹے پیمانے پر فیکٹریاں، کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں جن میں 20 سے 40 مزدور کام کرتے ہیں، جی ان کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ برآمدات وہ اشیاء، وہ مال جو بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں۔ جی یہ جو پیراگراف آپ نے پڑھا دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ کا پہلا پیراگراف، اس کو سادہ لفظوں میں بیان کروں تو جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ایک منصوبہ بنایا گیا جس کا مقصد صرف ملک کی ترقی اور بحالی تھا۔ اس منصوبے میں بڑے بڑے مقاصد شامل تھے، جس طرح قومی آمدنی اور فی کس آمدنی یعنی ایک بندے کی آمدنی میں اضافہ کرنا، کیونکہ اگر عوام خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا، قوم خوشحال ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے اور ہر کوئی کسب حلال کما سکے۔ زرعی پیداوار اجناس کو بڑھانا، صنعتوں کی پیداوار میں صلاحیت کرنا، اس کے علاوہ گھریلو صنعتیں اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا، نیز اس میں برآمدات کا اضافہ بھی شامل کیا گیا تھا۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی مقاصد منصوبے کے مقاصد اور ہدف کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 22 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ تخمینہ اندازہ خرچ۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی، یعنی کہ جو اندازہ لگایا گیا تھا ترقی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی، جو کہ ملک کی خوشحالی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی۔ پاکستان کی معاشی
منصوبہ بندی میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی، جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں ممد و معاون ثابت ہوئی۔ ممد مددگار، معاون بہتر، یعنی کہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو کہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں لاگو کیا گیا تھا، جو توقعات، اہداف اور مقاصد رکھے گئے تھے وہ الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور بعض مقامات پر تو ترقی مقررہ لائن سے بھی بڑھ گئی، اور یہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ آنے والے منصوبے کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آئیے تیسرا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 1960 سے لے کر 1965 تک کیا گیا، جبکہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 سے لے کر 1970 کے درمیان مکمل کیا گیا۔ آئیے اس کے اہداف اور تفصیل پڑھتے ہیں۔ دوسرے 5 سالہ منصوبہ کی کامیابی کے بعد تیسرا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس کے اہم اہداف قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، یعنی آئندہ 15-20 سال کے لیے روزگار کی یقینی فراہم کرنا، غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، یعنی کہ بیرون ممالک جو کہ غریب ممالک کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد پر انحصار ختم کرنا، نیز ملک کے مختلف حصوں میں فیکس آمدنی کے توافت کو ختم کرنا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کل 52 ارب روپے مختص کیے گئے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ میں 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ تیسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ میں 52 ارب روپے مختص کیے گئے، خاص کیے گئے، مقرر کیے گئے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ پورے طور پر تو کامیاب نہ ہو سکا اور بیشتر شعبوں میں مقرر کردہ ہدف تک نہ جا سکا، یعنی کہ یہ منصوبہ کسی حد تک ناکام ہوا۔ دراصل نامساعد حالات نے ابتدا ہی سے تیسرے منصوبے کو گھیر لیا۔ نامساعد حالات، بگڑے حالات، اس کی یہ وجہ بھی بنی 1965 کی پاک بھارت جنگ کی بنیاد پر اس منصوبے کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ فصلوں پر اور زراعت پر کافی اس کا برا اثر پڑا۔ خشک سالی کی وجہ سے فصلیں اپنے عروج اور اپنی مقرر کردہ ہدف تک نہ پہنچ سکیں۔ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات کے لیے مجوزہ وسائل میں کمی پیدا ہو گئی۔ زرعی ترقی میں کمی ہوئی۔ مختصر تیسرے 5 سالہ منصوبے کو صحیح معنی میں حقیقی وسائل اور بہتر حالات میسر فراہم جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا موضوع یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقی منصوبے۔ دوسرا ترقیاتی منصوبہ 1960 سے لے کر 1965 تک تھا، جو بہت خوشگوار ثابت ہوا، مقاصد اور ہدف کو پورا کرنے میں ممد ثابت ہوا، اور آنے والے تیسرے ترقیاتی منصوبہ کے لیے بھی نئی راہیں بخش گیا۔ مگر تیسرا ترقیاتی منصوبہ اتنا کامیاب نہ ہو سکا۔ خشک سالی کی بنیاد پر، پاک بھارت جنگ کی وجہ سے،
اور موجودہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تیسرا 5 فلاح ترقیاتی منصوبہ اپنے اصل ہدف اور اصل مقام تک نہ پہنچ سکا۔ میں محمد رمضان آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی سے مالا مال رکھے۔ آج کا آپ کا کام جنرل ایوب خان کے دور کے 5 فلاح ترقیاتی منصوبے، دونوں منصوبوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک دفعہ اپنے رجسٹر پر خط کر کے لکھ لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔